میرے مالک نے جب یہ دنیا بنائی تو عالم ارواح میں اس نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور 2 جلسے منعقد کیے۔ ایک جلسے میں اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، بلایا، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اولیاء بھی تھے، اصفیاء بھی تھے، اتقیاء بھی تھے، سارے آئے، مدعو سب تھے، اور موضوع رکھا وحدانیت کا۔ موضوع رکھا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم۔ موضوع رکھا کہ کیا تمہارا رب میں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ جلسہ اختتام پذیر ہوا، ہم سب جنتوں میں چلے گئے۔ مالک نے دوسرا جلسہ رکھا، اب اس جلسے میں کچھ خاص لوگوں کو دعوت دی گئی۔ وہ خاص لوگ کون تھے؟ ان کے بارے میں رب کہتا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ رب نے انبیاء کو بلایا، ان کی ارواح کو اکٹھا کیا، اور پہلے عام لوگ بلائے تو تب موضوع رکھا وحدانیت کا، اب خاص لوگ بلائے تو موضوع رکھا شان و عظمت مصطفیٰ کا۔ فرمایا اے انبیاء کی ارواح سنو جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اپنا نمائندہ بنا کر، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم میرے نمائندے ہوگے، تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت سے نوازوں گا، تمہیں کتاب دوں گا اور تاج نبوت سے سرفراز فرماؤں گا، تمہیں کتاب دوں گا اور تمہیں اپنا نمائندہ بناؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول نبی آخر الزمان تشریف لے آئے گا۔ امام نبہانی نے اس کو یوں بیان فرمایا، فرمایا کہ جب اللہ اپنے محبوب نبی کی شان و عظمت کو بیان کر رہا تھا تو تمام ارواح انبیاء کے انوار وہاں پر موجود تھے۔ اللہ نے بات کی، اے انبیاء کی ارواح سنو، کل قیامت کے دن، کل دنیا میں میں تمہیں تاج نبوت دوں گا۔ اور ادھر اللہ نے انبیاء سے یہ خطاب فرمایا، ادھر امام نبہانی فرماتے کہ ادھر اللہ رب العزت نے انبیاء سے خطاب فرمایا کہ میں تمہیں تاج نبوت سے سرفراز فرماؤں گا، اور ادھر اللہ نے نور محمدی کو حکم دیا کہ تمام انبیاء کے نور کو اپنے زیر سایہ لے لے، اپنی آغوش میں لے لے۔ تو وہ نور محمدی چمکا اور تمام انبیاء کے انوار کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو جب وہ نور محمدی چھا گیا تو وہ انبیاء فرمانے لگے، عرض کرنے لگے مولا یہ کس نور کی روشنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے تمام نور مدہم پڑ گئے؟ تو رب فرمانے لگا سنو، یہ جس کی وجہ سے میں نے آج کی مجلس رکھی ہے یہ اس محبوب نبی کا نور ہے، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، پھر اس نور کا مالک آئے گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ تمہاری حکمت کی، تمہاری کتاب کی مہر لگائے گا، تصدیق کرے گا۔ تمہارے ذمہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے ذمہ یہ ہوگا کہ اگر تم میں سے کوئی اس کا زمانہ پالے، اپنی رسالت کو چھوڑ دے، اس کی رسالت پر ایمان لے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔
تمہارے ذمہ یہ ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرو گے اور اس کے مددگار بنو گے، اس کے ساتھی بن جاؤ گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا، کب بنا؟ کب سے بنا؟ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ تو میرے محبوب نبی نے فرمایا اے جابر، رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی کو بنایا۔ کب بنایا؟ امام نبانی فرماتے ہیں کہ جب لوح و قلم بنائی گئی نا اور لوح پر سارا جو کام ہونا تھا وہ لکھا گیا، اس میں ایک بات اور درج کی گئی۔ وہ بات جب درج کی گئی، عرصہ لکھتے ہیں 50,000 سال پہلے یہ بات لکھی گئی۔ وہ بات یہ تھی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب یہ کب لکھی گئی؟ یہ ہمارے ماہ و سال نہیں ہے، تب نہ سورج تھا نہ چاند تھا۔ ہمارا سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، چھپ جاتا ہے، ایک دن ہوتا ہے، 365 دن کے ایک سال ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماہ و سال کیسا ہوگا یہ یا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ 50,000 سال برس پہلے یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ محمد اللہ کے آخری نبی۔ یہ نور محمدی کب بنا؟ جبریل امی سے حضور فرماتے جبریل بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے، بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کا تو پتہ نہیں، ایک اندازہ ہے، وہ اندازہ یہ ہے کہ میں ایک تارے کو چمکتا دیکھتا تھا اور وہ چمکتا تھا تقریباً 72,000 سال بعد، اور میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور مسکرائے، حضور فرمانے لگے جبریل بتاؤ نا وہ ستارہ کون سا تھا؟ وہ ستارہ میں نور محمدی ہی تو تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کب سے ہیں؟ حضور کب سے ہیں؟ فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، خمیر بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نور محمدی بنایا گیا، اس نور محمدی کو آدم کی جبی میں منتقل کیا، آدم کی پشت میں رکھا، نور محمدی آدم کی جبی پہ چمکا تو جناب آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا نا، علماء نے لکھا وہ آدم کو نہیں کیا، وہ نور محمدی کو کیا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ۔ وہ نور محمدی جبین آدم میں چمکتا، یہ نور پشت در پشت پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا گیا، اور یہ نور جناب آمینہ تک پہنچا۔ جناب آمینہ کہتی ہیں جب حضور میرے بطن اطہر میں آئے نا تو اس دن سے لے کے حضور کے پیدا ہونے تک کوئی ایسا دن نہیں گیا جس میں مجھے بشارتیں نہ دی گئی۔ کبھی کوئی نبی آتا آ کے بشارت دیتا آمینہ تو نبی آخر الزمان کی والدہ ہے، کبھی کوئی آتا آ کے کہتا آمینہ تو اس سردار کی والدہ ہے جو اللہ کا محبوب نبی ہے، خیال رکھا کر اپنا۔ کبھی کوئی آتا، کبھی کوئی نبی آتا، آمینہ کہتی ہیں جب 9واں مہینہ آیا نا تو وہ آ گئے، وہ آئے جو یہ کہہ رہے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ جناب عیسیٰ آئے، جناب عیسیٰ سے لے کر حضور تک تقریباً 650 سال کا عرصہ ہے، حضور کا انتظار فرمایا گیا کب نبی مختار آئیں گے، کب نبی آخر الزمان آئیں گے، کب نبی کل دو عالم آئیں گے کہ ہم ان کی خدمت بجا لائیں۔ پھر وہ وقت آیا، آمینہ کہتی ہیں جناب عیسیٰ آئے، جناب عیسیٰ نے
نے بشارتیں دی، وہ فرماتے تھے اے لوگو میں تمہیں بشارت دیے جا رہا ہوں اس نبی آخر الزمان کی کہ جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں وہ 9واں مہینہ گزرا تو وہ بھی آ گئی، وہ پاک بیبیاں کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ جنت کی سردارنیاں ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں حضور تشریف لانے والے تھے، میں نے دیکھا میری ایک جانب حضرت آسیہ موجود ہیں، میں نے دیکھا میری ایک جانب حضرت حاجرہ موجود ہیں، میں نے دیکھا میری ایک جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ ہیں، حضرت حوا موجود ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ ساتھ کون ہیں؟ تو بیویوں نے تعارف کروایا اور کہا پریشان نہ ہو، یہ جو ساتھ آنے والی ہے وہ جو آنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور یہ جو آنے والی ہے یہ جنت سے آنے والی حوریں ہیں جو رب کے محبوب کی آمد کے لیے آئی ہیں۔ آمینہ کہتی ہیں حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور آ گئے تو رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیسا احسان فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا، احسان فرمایا۔ بندے کو بنایا، احسان نہیں فرمایا۔ صحت دی، احسان نہیں فرمایا۔ دولت دی، اولاد دی، اللہ نے بندے کو چلنے کے لیے ٹانگیں دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، ہر شے سے نوازا، احسان نہیں فرمایا۔ لیکن جب پیارے محبوب نبی کی باری آئی تو فرمایا مومنوں پر احسان فرمایا۔ ایک قرأت کے مطابق تو یہ ترجمہ ہے، اب دوسری قرأت کے مطابق سنیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ پہلے فسیہم پڑھا، اب من انفسہم۔ فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ہم نے ان میں اپنا نفیس ترین محبوب بھیجا، نفیس ترین محبوب بھیجا۔ کتنا نفیس؟ فرمایا اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ اتنا نفیس محبوب عطا فرمایا جب یہ تکلم کرتا ہے، جب یہ کلام کرتا ہے، جب یہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے ہوئے اس کے دونوں دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوتی ہیں۔ اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ فرمایا جب یہ کلام کرتا ہے تو اس کے دونوں دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ اذا تبسم لقد اطاع البیت۔ جب یہ مسکراتا ہے، جب یہ مسکراتا ہے تو رات ہوتی تو کالی ہے لیکن اس کے مسکرانے سے راتوں کا اندھیرا اجالوں میں بدل جاتا ہے۔ میرے محبوب نبی آئے، ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی، ظلمتوں کی فضا ختم ہو گئی، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت نازل ہوئی۔ کتنا محبوب اور نفیس نبی عطا فرمایا۔ حضرت ام سلیم موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، موجود ہیں اور اپنے ہاتھ میں ایک شیشی تھامے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ مبارک بہتا ہے، اس پسینہ کو اپنی شیشی میں بھر لیتی ہے۔ ہم سے پسینہ نکلے بو آتی ہے، حضور کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ کتنا نفیس محبوب عطا فرمایا۔ ام سلیم سے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا ہادہی ارکک نجعلہ فی طیبنا۔ یا رسول اللہ سہیلیوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، سہیلیاں امیر کبیر ہیں، اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتی ہیں، میں غریب ہوں، اچھی خوشبو نہیں خرید سکتی، لیکن اے جان مصطفیٰ آپ کے اس پسینہ مبارک کو میں اپنے جسم پہ لگاتی ہوں، جب سہیلیوں میں بیٹھتی ہوں ان کی خوشبوئیں مدم پڑ جاتی ہیں، آپ کے پسینے کی خوشبو بہک جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم بیمار ہو جائیں ڈاکٹروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حکیموں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن میرے محبوب نبی کو رب نے کتنا نفیس بنایا، کتنا نفیس بنایا۔ وہ جس زمین کے جس حصے پر پاؤں رکھ دیں اس حصے کو خاک شفا بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یار میرا جتھے پب دھردا اوتھے اگدا سروں دا بوٹا۔ وہ جس جگہ پر پاؤں رکھ دیں وہ
وہ زمین خاکے شفا بن جاتی ہے۔ یار میرا جتھے پب دھر اوتھے اگدا سروں دا بوٹا۔ حضور موجود ہیں، علی کدھر ہے؟ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، آشوب چشم میں، وہ نہیں آئے۔ اوہو اچھا، بلاؤ علی کو۔ علی کو بلایا گیا، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ۔ علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، میری آنکھوں میں لگایا۔ لعاب دہن کا لگنا تھا۔ علی کہتے ہیں جب آنکھیں ٹھیک ہوتی تھیں اس وقت جتنا نظر آتا تھا، اب لعاب دہن لگنے کے بعد اس سے بھی بہتر نظر آنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول یا حضور کتنے نفیس عطا فرمائے گئے، کتنے نفیس۔ ذرا کان لگائے نا، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی سے پوچھیں، بتائیں آپ نے رب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا؟ جناب عیسیٰ تک، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی یہ کہے گا کہ نہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل نے بتایا رب ایسا ہے، رب ایسا ہے، جبریل نے بتایا۔ اب لگائیے کان اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ یا رسول اللہ بتائیے نا، رب کو دیکھا تو فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر جب میرے محبوب نبی پہنچے تو محبوب نبی فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ کتنا نفیس اور لطیف محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے نا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے محبوب نبی کو دیکھا، خرج منی نور، مجھ سے نور جدا ہوا، مجھ سے نور جدا ہوا۔ اور ماں ہوتی ہے نا، ماں دیکھے بچے کو تو ماں کہتی ہے میرا پتر بہت سونا۔ بچے کا رنگ کالا بھی ہو تو ماں کے لیے پتر سونا ہی ہوتا ہے، اور ماں نے تو سونا کہنا ہوتا ہے۔ جناب عبد المطلب آئے نا تو کہا آمینہ ذرا دکھانا میرا بچہ، میرا بیٹا کیسا ہے؟ جناب عبد المطلب کو کہنے لگی ابا جان ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے تھاما، میرا اپنا ایک تخیل ہے، عبد المطلب نے تھاما، تھام کے کہنے لگے آمینہ کیا بات کرتی ہو؟ تم نے تو ایک محلے کو دیکھا ہے، تم نے ایک شہر کو دیکھا ہے، میں شہر در شہر جاتا ہوں، میں ملک در ملک جاتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، مجھ سے پوچھ میں نے آج تک اس جیسا سونا مکھڑا نہیں دیکھا۔ جب یہ باتیں یا رسول تاج تارے ختم نبوت زندہ باد، جب یہ باتیں ہو رہی تھی میرا اپنا ایک تخیل ہے، جبریل آ گئے ہوں گے، جبریل آئے ہوں گے، اے عبد المطلب و آمینہ کیا باتیں کرتے ہو؟ تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، کتنا تم جی لو گے؟ کب سے تم ہو؟ مجھ سے پوچھو کب سے ہوں، کب تک رہوں گا؟ میں نے تو وہ عالم بھی دیکھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا عمل ہو رہا تھا، آدم کے جسم میں روح پھونکی جا رہی تھی، میں نے آدم کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا، آدم کو جنت سے نکالا جاتا دیکھا، میں نے آدم کو میدان عرفات میں روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے لیٹے ہوئے دیکھا، میں نے تو ان کو بھی دیکھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کہ وہ پاگل ہو گئی دیکھنے والی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ میں نے کس کس کو نہیں دیکھا؟ سنو آفاقہا کر دیدام بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں بھی کرے۔ آپ پوچھتے ہو کہ آپ نے نہیں دیکھا، مجھ جبریل سے دیکھو میں نے آج تک اس جیسا سونا نہیں دیکھا۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی رب جبریل کی بات سن کے مسکرایا ہوگا۔ جبریل بات کیا کرتا ہے؟ سن میں نے تو وہ سانچہ توڑ ڈالا جس سانچے میں نے مصطفیٰ کو بنایا۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی، کسے دا حسن و جمال کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں ختم نبوت خاتم النبیین ہوں، ختم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مثال دی، اپنی آخری بات کر
کے اس کو اختتام کروں گا۔ حضور نے مثال دی، حضور نے فرمایا کہ ایک شخص محل بناتا ہے، مثال دیکھ کے سمجھایا، محل بناتا ہے، بڑا ہی خوبصورت محل، اس کا ایک ایک زاویہ، ایک ایک کونا بڑا سونا، بڑا دل نشیں، جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، داخل ہونے والا دیکھتا رہ جاتا ہے، یار یہ بڑا سونا گھر ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا دل عزیز ہے، دل نشیں ہے، بڑا سونا اور صاف ستھرا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ خالی اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آہا یار اگر یہاں پہ اینٹ لگ جاتی تو یہ اور سونا ہو جاتا۔ حضور فرماتے ہیں وہ پورا محل اس میں لگنے والی اینٹوں کی مثال تمام انبیاء کی ہے، اور وہ جو آخری اینٹ رہ گئی وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، اب میں آ گیا ہوں، گھر پورا ہو گیا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنی اور اپنے محبوب نبی کی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب نبی کے تذکرے کرنے کی توفیق دے۔ ضروری نہیں میلاد کے لیے لنگر بنایا جائے، ضروری نہیں میلاد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ضروری کیا ہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، بچے پاس بیٹھے ہیں، بیٹا میرے محبوب نبی کھانے کو ایسے کھاتے تھے، میرے محبوب نبی کے چلنے کا طریقہ یہ تھا، میرے محبوب نبی کے سونے کا طریقہ یہ تھا۔ آپ جب بچوں میں حضور کی سیرت کا تذکرہ فرمائیں گے یہی میلاد ہے۔ اور ہمارے لیے اصلاحی طور پر ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں ان دنوں میں، وہ یہ ہمارے ہاں نعت خواں آئے تو وہ کہتا ہے یار 2 شعر پڑھ لینے دیں، میری حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ جائے گی، اور وہ نعت خواں 2 شعر پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا فرمائے، سبحان اللہ، باجماعت ادا فرمائے۔ اگر وہ نماز پنجگانہ باجماعت خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا مصطفیٰ اسے دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت خواں نعت پڑھتا ہے محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور یہاں جب آپ نماز پڑھیں گے تو محبوب آپ کو دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ جل وعلا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔